الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم علیہ وبعد۔ جو جانور ہم خریدنا چاہتے ہیں، پہلے جو اس کے اندر عیب ہیں اس کی تفصیل کو ہم جانتے ہیں کہ کون کون سی چیز میں کتنا اور کیسا عیب پایا جائے گا تو وہ جانور قربانی کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اس کے متعلق جسم سے جو ظاہری جسم پر جو عیوب ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جو جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کمزور تو ہو لیکن ہڈیوں میں گودا موجود ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ کانوں سے متعلق کیا عیب ہیں؟ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں ہی کان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے کان تو ہوں لیکن پیدائشی طور پر ہی چھوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر اس سے کم کٹا ہوا تو قربانی جائز ہو جائے گی۔ اب سینگوں کے متعلق، جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں یا سینگ چھوٹے ہوں یا سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہ ٹوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ البتہ اگر جڑ ہی سے اکھڑ جائیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جب جڑ سے سینگ ٹوٹے گا تو اس میں جانور کے دماغ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کے متعلق، جس جانور کو خریدا ہے اور وہ اندھا ہو یا بالکل کانا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو جس جانور کی بینائی 1/3 سے زیادہ چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر اس سے کم ہو تو پھر جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھینگا جانور ہوتا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ناک، جس جانور کی ناک کٹ چکی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ اگر نکیل ڈالنے کے لیے اس میں سوراخ کیا گیا ہو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر دانت گر جانے کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور اسی طرح جس جانور کے کچھ دانت گر چکے ہوں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بعض حضرات اکابر نے یہ فرمایا کہ چونکہ دانتوں سے مقصود چارہ کھانا ہے، اس لیے اگر کسی جانور کے دانت نہ ہوں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح جس جانور کی زبان 1/3 سے زیادہ کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ بعض حضرات کے نزدیک اگر بکری کی زبان کٹی ہو لیکن وہ چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے پاؤں اس قدر جو ہے وہ خراب ہوں کہ لنگڑا ہو جائے اور چلنے کے قابل نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ اگر یہ لنگڑا پن معمولی سا ہو، چلنے پھرنے میں رکاوٹ نہ بنتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور اسی طرح جس جانور کی کوئی پاؤں اس قدر زخمی ہو چکے ہوں کہ اس کے سہارے چل ہی نہ سکتا ہو اور چلتے وہ اس کو زمین سے لٹکاتا ہی رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ اگر چلتے ہوئے پاؤں زمین سے لگا کر چلتا ہو جس کی وجہ سے اس کو سہارا مل جاتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ دم کے متعلق، جس جانور کے پیدائشی دم ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ جس کی دم پیدائشی طور پر ہی چھوٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور جس جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ اس سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے۔ جس زمبے کی چکتی جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے، البتہ دمبے کی چکتی کے نیچے جو چھوٹی سی دم ہوتی ہے اگر وہ پوری بھی کٹ جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ آخری چیز ہے تھن، جو ہے وہ اونٹنی، گائے، بھینس، بکری، جو بڑے جانور ہیں اونٹنی، گائے اور بھینس، 2 تھن کٹے ہوں یا دونوں تھنوں کی گھٹنیاں کٹ چکی ہوں یا کسی مرض کی وجہ سے 2 تھن خشک ہو چکے ہوں تو ان تمام صورتوں میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری اور بھیڑ کا 1 تھن کٹ گیا ہو یا 1 تھن کا سرا کٹ گیا ہو یا کسی مرض کی وجہ سے 1 تھن خشک ہو گیا ہو تو ان تمام صورتوں میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔